اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب گردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے مرآنی فقد رأى الحق کا مزدع جافزہ سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دست پاک میں لے کر اللہ تبارک و تعالی کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے، کاشف الکروب، ماحی الحوب، شفیع الذنوب، دانائے جمیع خفایا و غیوب، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، رحمت کا خزینہ، برکت کا مہینہ ربیع النور شریف اب ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے. کل 29 تاریخ تھی،
چاند کی شرعی شہادت اب تک موصول نہیں ہوئی، لہذا آج 30 تاریخ ہے۔ اگر شہادت موصول ہو گئی تو سمجھ لیا جائے کہ یہ مہینہ رخصت ہو گیا یا آج ہو ہی جائے گا۔ اور اب آنے والا جو مہینہ ہے وہ ربیع الغوث کا ہے، جسے ربیع الآخر بھی کہتے ہیں۔ یہ مہینہ میرے آقا کا اور آنے والا مہینہ میرے آقا کے نور نظر کا، نبی کے چہیتے، نبی کے لاڈلے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسی شان، کیسا رتبہ، کیسا مقام، کیسی رفعت اور کیسی درجات کی بلندی عطا فرمائی ہے کہ کائنات میں آپ روز اول سے لے کر آج تک قیامت تک آنے والے حالات میں سب کسی کا جائزہ لے لے تو شان والے تو ایک سے ایک ملیں گے، رتبے والے ملیں گے، رفعت والے ملیں گے، عظمت والے ملیں گے، لیکن سب کے بعد پھر یہ کہنا ہوگا کہ ساری دنیا کے سارے لوگ ایک طرف میرے آقا کا رتبہ نرالا ہے، وہ اکیلے ہیں، وہ ایک طرف ہیں۔ نبی ہمارے بڑی عظمتوں کے مالک ہیں۔ میلاد النبی، نبی کی ولادت پاک ربیع النور کی 12 کو ہوئی۔ آپ سب نے سنا، سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اب نبی یہ دو عالم کا اسی مہینے میں اس دار فانی سے عالم جاویدانی کا سفر بھی ہوا ہے۔ اللہ اللہ، نبی آئے تو ان میں بھی اللہ نے انہیں اختیار دیا، اور اب نبی روئے زمین سے اس عالم فانی سے رحلت فرمانے والے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی میرے نبی کو اللہ نے کیسا اختیار دیا ہے۔ قرآن کریم کی ابھی جس سورہ پاک کی میں نے تلاوت کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ارأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورہ پاک اکثر و بیشتر سب کو یاد ہی ہوگی، بکثرت یاد رہتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ وہ سورہ پاک ہے جس میں بظاہر مزدعی جانفزا سنایا گیا ہے، پیغام مسرت دیا گیا ہے، اور کامیابی، کامرانی، فتح مندی، اللہ کی نصرت کا بیان ہے۔ لیکن در حقیقت یہ سورہ پاک میرے نبی یہ دو عالم کی دنیا سے رحلت فرمانے کا بھی اس میں پیغام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب کہ آ گئی اللہ کی مدد اور فتح۔ کس معاملے میں؟ یعنی بددینوں کو دیندار بنانے میں، گمراہوں کو ہدایت دینے میں، معبود حقیقی کی پہچان کرانے میں، زندگی گزارنے کا سلیقہ دینے میں، ہر چیز میں آپ نے سن لیا ہے کہ نبی یہ دو عالم کی آمد سے پہلے جیسا جہالت کا دور تھا، اس پورے دور کو ہی دور جہالت کہتے ہیں۔ کسی کو نہ جینا آتا، نہ شعور تھا، نہ بندگی آتی، نہ سلیقہ تھا۔ قتل و قتال کا بازار گرم رہنا،
بت پرستی میں ملوث رہنا، اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہ ہونا بڑی خرابیاں تھیں۔ پوری دنیا میں تمام طور پہ جہالت ہی جہالت تھی کہ میرے پیغمبر آئے، ہدایت کا نور بن کر آئے، اجالا لے کر آئے، پیغام صداقت سنایا، حقیقت سے آگاہ کیا، جینے کا سلیقہ بتایا، بندگی کا شعور دیا، عزت، وقار، محبت، احترام، اتحاد کی نبی نے دعوت دیا۔ پوری دنیا میں ہدایت کا نور پھیلا، اجالا ہی اجالا ہو گیا، اور ہر طرف مذہب اسلام پروان چڑھنے لگا۔ نبی یہ دو عالم نے اس سلسلے میں کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی محنت اور مشقت کیا ہے، کیسے کیسے مصائب و آلام سے دوچار ہوئے ہیں، اپنے معجزات کا سہارا لیا ہے، نبی نے کام کیا، پوری دنیا میں توحید باری کا پرچم لہرایا، اور اللہ کی وحدانیت و ربوبیت اور اس کی یکتائیت کا علم لے کر چلے مصطفیٰ۔ کام ہوتا رہا کہ اب یہ سورہ پاک نازل ہو گئی، اور یہ سورہ پاک جب نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب کہ آ گئی اللہ کی مدد اور اس کی طرف سے فتح۔ أَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کیا نہیں دیکھتے کہ بھیڑ در بھیڑ، جوق در جوق اللہ کے دین میں اب لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، سن کے ہی آدمی کا نظریہ بلند ہو جائے گا، حوصلہ بلند ہو جائے گا، مسرت و شادمانی ہر طرف پھیل جائے گی کہ بے شک جو میرے پیغمبر نے کام کیا، جس لیے نبی آئے، وہ کام اب کامیاب و کامران ہو گیا، اور قرآن نے ضمانت دے دیا کہ اللہ کی جانب سے مدد آ گئی، اللہ کی جانب سے فتح مل گئی، اور اب تو ہر طرف فوج در فوج، جوق در جوق لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر رب نے فرمایا فسبح بحمد ربک، پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی اور اس کی حمد کیجئے۔ واستغفرہ فإنہ کان توابا، اور اس کی بارگاہ میں استغفار کیجئے، اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ پاک جب نازل ہوئی، عرب کی دنیا میں نبی کے صحابہ، غلام، صاحبان ایمان نے جب یہ کلام الہی سنا، خوشیوں کا ایک ماحول بن گیا، ہر طرف سے مسرت و شادمانی کا ماحول نظر آیا، سب کوئی خوش تھا کہ ہم لوگ کامیاب ہو گئے، اللہ نے کامیابی کی ضمانت دے دیا۔ چاروں طرف سے خوشیوں کی آواز تھی، مسرت و شادمانی میں ہر کوئی جھوم رہا تھا۔ جس نے بھی یہ سورہ پاک سنا، سب کے دل سے مسرت و شادمانی کے کلمات نکلنے لگے۔ بظاہر یہ سورہ پاک تو مزدحج فضا ہے، پیغام مسرت ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے فتح اور تمہارے رب کی جانب سے مدد آ گئی ہے۔ اب اللہ کے دین میں لوگ
کثیر تعداد میں داخل ہو رہے ہیں، لہذا خدا کی حمد کیجئے، اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار طلب کیجئے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سنا سب نے خوشی و مسرت کے عالم میں جھوم اٹھے، لیکن انہی اصحاب میں، انہی پیغمبر کے جانثاروں میں، انہی دین و دانش کے پیکر افراد نے، جہاں سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ یہ کیسے بھی صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو قرآن کریم کے مفسر اعظم ہیں، علم و دانش کے پیکر ہیں، مصطفیٰ کی نگاہ فیض کے فیض یافتہ ہیں، بارگاہ نبوت میں حاضری کا شرف ملا رہتا ہے۔ سب نے سنا، مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، خوشیوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے سنا، سنتے ہی آنکھیں نم دیدہ ہو گئیں، جگر پارا ہونے لگا، افسردہ ہو گئے، بلک بلک کر رونے لگ گئے۔ ہر ایک محو حیرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ رہا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ سن کر خوش ہو رہے، ہر کوئی خوشیوں میں مگن ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے سنا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں، دل آپ کا زخمی ہو رہا ہے، چہرے پر افسردگی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ آخر یہ آیت تو آئی ہے پیغام مسرت بن کر، مزدہ جافزہ بن کر، جتنا سب نے قربانی دیا ہے اس میں کامیابی کی ضمانت بن کر آئی ہے، پھر آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ آپ خوشیوں میں کیوں نہیں شامل ہوتے؟ آپ مسرت و شادمانی میں کیوں نہیں شریک ہوتے؟ سب نے سوال کیا عبداللہ ابن مسعود سے۔ عبداللہ ابن مسعود کی آنکھیں نم دیدہ ساون بھادو کی طرح برس رہی ہیں، جگر پارا ہو رہا ہے، پزمردہ ہو رہے ہیں، مضطرب الحال ہو رہے ہیں۔ سارے لوگ حیرانی کے عالم میں پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود وجہ بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سنو سنو، بظاہر یہ سورہ پاک تو مزدہ جافزہ بن کر آئی ہے اور یہ کلام الہی ہے، پیغام مسرت کا سنایا گیا ہے، فتح مندی کی دلیل دی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ سورہ پاک اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ اب میرے آقا کا اس دنیا سے جانے کا دن قریب آ گیا ہے، اس لیے میرا دل رو رہا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں۔ لوگ حیرانی کے عالم میں آ کر کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود آپ نے یہ مطلب کہاں سے نکال لیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ نبی آئے تھے جس کام کے لیے، وہ کام نبی کا پورا ہو گیا، جب کام پورا ہو گیا، ضرورت پوری ہو گئی، جس لیے آئے تھے کامیابی مل گئی، تو اب جب ضرورت نہیں بچی تو وہ رہیں گے کیوں یہاں پر؟ گویا اس کا ایک پہلو یہ سامنے آ گیا ہے کہ نبی اب اس روح زمین سے جانے والے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تفسیر بیان کر دی، لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ بات بھی بس گئی، اور ادھر وہی ہوا جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے، مرضی مولا ہے، رب قدیر کا منشا ہے کہ نبی یہ دو عالم ہیں، شدت بخار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ سفر المظفر شریف کا آخری اشرہ چل رہا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شدت بخار میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بخار کی شدت آپ کے جسم مطہر پہ طاری ہوئی تو بخار اترنے کا نام نہیں لیتا،
دن گزرتے رہے حالت دیگر گو ہوتی رہی۔ میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کو کتنا اختیار دیا ہے۔ بدعقیدوں کو پیغام سنا دیجئے، جو بدعقیدے یہ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ارے نادانو، گستاخی کی باتوں سے باز آ جاؤ۔ نبی کو ہمارے خدا نے ایسا اختیار دیا ہے، دنیا کا قاعدہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے اس دار فانی میں نہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے، نہ اس دار فانی سے کوئی اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ دنیا میں کوئی آج تک نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور دنیا سے آج تک کوئی اپنی مرضی سے گیا نہیں ہے، بلکہ یہاں مرضی مولا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے دنیا میں بھیج دیتا ہے اور جب تک چاہتا ہے رکھتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے زندگی کے دن پورے ہوتے ہیں، پھر اللہ انہیں طلب کر لیتا ہے۔ ہزار طاقت کے باوجود کوئی رک نہیں پاتا۔ دنیا میں ان دونوں مرحلوں میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن میرے پیغمبر ایسی شان کے مالک ہیں کہ دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ نے مصطفیٰ کو اختیار دیا، اور اب دنیا سے جانے کا دن بھی آ رہا ہے تو بھی مصطفیٰ کو اختیار ملا۔ آپ نے جمعہ گزشتہ میں سنا تھا کہ میرے پیغمبر کیسی شان کے مالک ہیں۔ حسان ابن ثابت نے کہا تھا، کانکا قد خلقت کما تشاء، گویا کہ نبی آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے کہ آپ نے چاہا ہے۔ یہ نبی کا اختیار۔ اور اب دنیا سے جانے کا دن قریب آ رہا ہے۔ حدیثوں کی بات ہے، قصہ کہانی نہیں ہے۔ اپنے نبی کے اختیار پہ قربان جائے سنی مسلمان۔ اللہ کے پیارے نبی کتنے مختار ہیں، کیسے صاحب اختیار ہیں۔ آج تک پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہم نہ جائیں، لیکن اللہ کی مرضی ہوتی ہے، آنا ہی ہوتا ہے۔ آ گئے دنیا میں، دنیا کے رنگ و روغن کو دیکھا، زیب و زینت کو دیکھا، آرائش کو دیکھا، جی لگ گیا، اور اب چاہتا ہے کہ دنیا سے نہ جائیں تو یہ بھی اس کا چاہا پورا نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی۔ سلطان ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، کبیر ہو، دولت مند ہو، وہ چاہے کہ ہمیں دنیا سے نہیں جانا ہو تو اس کا چاہا نہیں ہوگا، رب کا چاہا کارآمد ہوگا۔ فرشتے پہنچ جاتے ہیں، ملک الموت پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اب تمہاری روح قبض کرنا ہے۔ کوئی بادشاہ اسلام ہو، بادشاہ وقت ہو، سلطان اعظم ہو، اور وہ یہ کہے کہ ذرا مجھے مہلت دے دیجئے 5 منٹ کی، ذرا مجھے دستاویز لکھنا ہے، ذرا مجھے اپنے بیٹے کو ولی عہد کو اپنا جانشین بنانا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ فرشتے کہیں گے 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ہے۔ کوئی 7 طبق زمین کے نیچے چلا جائے، جب بھی فرشتے پہنچ جاتے ہیں روح قبض کر لیتے ہیں۔ کوئی شیش محل بنوا لے، پورے گھر میں پورے مکان کو پیک کر دے، جب بھی فرشتوں کا آنا محال نہیں ہوتا۔ جو جہاں رہتا ہے بلا تکلف ملک الموت اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج تک کوئی اپنی طاقت کی بنیاد پہ رک سکا ہے؟ فرشتے کسی کے یہاں آ کر انتظار کرتے ہیں؟ کبھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔
لیکن اپنے نبی کی عظمت و شان پہ قربان جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی شدت بخار میں گرفتار ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے گود میں میرے نبی پاک کا سر مبارک ہے، حضرت عائشہ خدمت میں لگی ہیں اور میرے پیغمبر کی شہزادی فاطمۃ الزہرا خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ اپنے والد گرامی کی خدمت گزاری کر رہی ہیں، شدت بخار میں گرفتار ہیں مصطفیٰ۔ دن وہ قریب آ گیا ہے کہ آج باہر دروازے پر سے آواز آتی ہے، آواز اندر کیا آتی ہے؟ السلام علیک یا معدن الرسالہ واہل بیت النبوہ۔ یہ باہر سے آواز آئی، اندر مصطفیٰ ہیں، شدت بخار میں گرفتار ہیں، غشی کی کیفیت ہے، حضرت عائشہ کی گود میں سر مبارک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا خدمت مبارک میں حاضر ہیں کہ فاطمہ کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، باہر سے کوئی پکارنے والا پکار کر کہتا ہے السلام علیک یا معدن الرسالہ و اہل بیت النبوہ۔ حضرت فاطمہ نے سنا تو اندر ہی سے آپ جواب دیتی ہیں، کون ہے؟ واپس جائے، میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ملاقات ہونا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، بات کو آنا۔ یہ اندر سے حضرت فاطمہ نے جواب دے دیا۔ حدیث میں آیا دوسرے دن یا دوسری بار کچھ وقت گزر کے پھر باہر سے آواز آئی السلام علیک یا معدن الرسالہ واہل بیت النبوہ۔ حضرت فاطمہ نے پھر سنا، آپ نے اندر سے ہی پھر جواب دے دیا، والد گرامی کی طبیعت ناساز ہے، شدت بخار میں گرفتار ہیں، دیدار زیارت مشکل ہے، بات کو آنا، ابھی ملاقات نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے یہ جواب پھر دے دیا حضرت فاطمہ نے۔ تیسرے روز یا تیسری مرتبہ کچھ دیر کے بعد پھر باہر سے یہ آواز آئی السلام علیک یا معدن الرسالہ واہل بیت النبوہ۔ حضرت فاطمہ نے پھر وہی جواب لوٹایا، بتایا تو میں کئی بار سلام کرتے ہو، والد گرامی شدت بخار میں گرفتار ہیں، ملاقات مشکل ہے، دیدار نہیں ہو پائے گا، بات کو آنا۔ کہ میرے پیغمبر نے اپنی آنکھیں کھول لی، نبی نے حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا فاطمہ کون ہے؟ کس سے یہ کلام کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ خاتون جنت نے جواب دیا ابا جان، لگتا ہے کوئی عرابی، کوئی دیہاتی، کوئی دور دراز سے کوئی آیا ہوا ہے، وہ ملاقات چاہتا ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے، حالت دگرگوں ہے، اس لیے میں نے اس سے معذرت کر دیا، منع کیا کہ بات کو آنا، لیکن کوئی ضدی آدمی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بار بار باہر سے آواز دے رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے۔ ابا جان وہ کوئی دیہات کا ہے، قرب و جوار کے سارے لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ کی کیفیت اور حالت کیسی ہے، لگتا ہے کوئی دور دراز سے کوئی مسافر آیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، رتبہ مصطفیٰ دیکھیے، اختیار مصطفیٰ دیکھیے، مصطفیٰ کے گھر والوں کی شان و عظمت دیکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سنا، نبی نے سن کر ارشاد فرمایا اے فاطمہ وہ کوئی عربی کوئی دیہاتی نہیں ہے، وہ ملک الموت آئے ہوئے ہیں، فاطمہ اجازت دے دو کہ وہ اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ اللہ، کون ہے دنیا میں ایسا جو آج تک
فرشتے اس کے انتظار اجازت کے منتظر ہوں۔ کوئی نہیں، فرشتوں کو اجازت درکار نہیں ہوتی۔ یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے کہ فرشتے بھی آتے ہیں تو دہلیز مصطفیٰ پہ اجازت کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ اور نبی ہی نہیں، نبی کی شہزادی فاطمہ سے مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ اجازت دے دو کہ اندر آ جائیں، گویا کہ میرے نبی نے رہتی دنیا یہ پیغام دے دیا، میرے اختیار پہ باتیں کرنے والوں پہلے میری بیٹی فاطمہ کا اختیار دیکھو۔ فاطمہ اجازت دیں گی تو ملک الموت اندر آئیں گے، فاطمہ کی اجازت نہیں ہوگی تو باہر ہی کھڑے رہیں گے۔ استاد زمن مولانا حسن رضا بریلوی نے جب ہی کہا ہے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، وصال مصطفیٰ کی بات اور گفتگو ذرا دراز ہے، انشاءاللہ مزید باتیں پھر جمعہ آئندہ میں پیش ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب